ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون۔ سورۃ الانبیاء کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اللہ رب العزت نے اپنے دلائل قدرت کی دلائل کی نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ گزشتہ آیتوں کے اندر کافرین و مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ رب العزت نے بیٹے بنا رکھے ہیں، پھر وہ فرشتوں کی طرف نسبت کیا کرتے تھے، اور بعض یہودی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور ہر جو کچھ سامنے ہے وہ بھی اللہ رب العزت کو معلوم ہے، جو کچھ پیچھے ہے وہ بھی اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کے گزشتہ آیتوں کے اندر گزرا کہ اگر دو معبود ہوتے تو یہ آسمان زمین تباہ برباد ہو جاتے، کہ ہر کوئی اپنا روب دمانا چاہتا، کوئی کہتا کہ بارش ہو، دوسرا رب کہتا کہ بارش نہ ہو، تو ایک ہی پروردگار ہے کہ سارا نظام کو چلانے والا ہے۔ اسی کی طرح آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے جن لوگوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین یہ دونوں پہلے بند تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں کو کھول دیا۔ اب بند ہونے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بند ہونے سے مطلب یہ کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، آپس میں بند تھے، پھر ان کو الگ الگ کر دیا، کہ آسمان کو الگ کر دیا، زمین کو الگ کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے پانی نہیں برستا تھا، وہ پانی کے نہ برسنے سے بند تھا کہ پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں آتا تھا، اور زمین بند اس طرح تھی کہ کوئی چیز اس سے اگتی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو کھول دیا، اور یہی ہے کھولنے سے اس کا مطلب۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے بنائی ہے ہر چیز کو زندہ پانی سے، کہ تمام چیزیں ہیں کچھ نہ کچھ ان کی نسبت پانی سے ہے، جس طرح کے انسانوں کی جانوروں کی نسبت پانی سے ہے، پانی نہ ہو تو یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور چیزوں کی اگر درختوں کو دیکھا جائے اور چھوٹی بڑی چیزوں کو دیکھا جائے تو تمام کی زندگی کا دار و مدار اللہ رب العزت نے پانی کر رکھا ہے، کہ ہر چیز کو پانی ہی زندہ رکھتی ہے، اور یہ پانی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ انسان چاہے ذخیرہ کرنا کبھی بھی ذخیرہ نہیں کر سکتا، کہے کہ میں پورے سال کے ذخیرہ بناتا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس پانی کا ذخیرہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے انتظام کر رکھا ہے، پہاڑوں پر برف جمتی ہے، پھر وہ برف بہتی ہے، پگھلتی رہتی ہے، پھر اسی سے پانی بہتا رہتا ہے، اور سارا انتظام تمام مسلمانوں کا، انسانوں کا اور جانوروں کا ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی سے ہر چیز کو زندہ کر رکھا ہے۔ تو یہ اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہیں چاہیے کہ اتنی باتیں دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آتے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے زمینوں میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر ہل نہ پڑے۔ یہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلنا شروع ہو جاتی، تو اللہ رب العزت نے زمین کو ہلنے سے بچانے کے طور پر ان میخوں کو گاڑ دیا ہے، کہ وہ پہاڑ اس طرح کے ڈال دیے ہیں کہ زمین اب ڈگمگاتی نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے۔ تو یہ بھی قدرت کے دلائل میں سے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے راستے بنائے ہیں کشادہ ہمارے لیے زمین کے اوپر، جس سے ہم چلتے پھرتے ہیں۔ جہاں راستے تنگ ہوتے ہیں وہاں کیا کیفیت ہوتی ہے انسانوں کی، بڑا پریشانی کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو کشادہ راستے ہونا بھی اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل میں سے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا چھت محفوظ، کہ ہم بھی اگر کوئی چھت بناتے ہیں، چھوٹی سی بھی چھت بنائیں تو بغیر ستون کے کھڑی نہیں کر سکتے،
پھر اگر وہ ستون کے ساتھ کھڑا بنائیں بھی صحیح، کھڑی بھی کر دیں، لیکن معمولی سا زلزلہ آتا ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب سے زمین آسمان قائم کیے ہیں اس وقت سے لے کر بغیر ستون کے کھڑا ہے، اور زلزلے بھی آتے رہتے ہیں، کوئی اس چھت کے اوپر چھت کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک قدرت کے دلائل میں سے ہیں، اور بھی نشانیاں بہت ساری ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ ان تمام نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا وہ نہیں دیکھتے جن لوگوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین یہ دونوں بند تھے، بس ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے بنایا ہے پانی سے ہر چیز کو زندہ۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا في الارض رواسي، اور ہم نے بنائے ہیں زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم، کہ وہ تمہیں لے کر ہل نہ پڑے۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے بنائے ہیں اس زمین میں راستے، فجاجا کشادہ، سبلا راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اس سے رہنمائی پا سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنائے ہیں بنائے ہیں اے آسمان کو چھت، محفوظ چھت بنائی ہے۔ وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ ان تمام چیزوں سے، نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔